بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ محترم سامعین، آج 26 جنوری یعنی ہماری خوشی کا دن ہے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست کا دن، جس دن ملک انگریز کے چنگل سے، اس کے پنجہ استبداد سے آزاد ہوا۔ دوسرا 26 جنوری کا دن، جس دن ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے لوگوں پر ان کا اپنا بنایا ہوا قانون نافذ ہوا۔ قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو ایک 7 رکنی قانون ساز کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کو موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی۔ آخر 26 نومبر 1949 کو اس قانون کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیے اور بتاریخ 26 جنوری 1950 اس نئے قانون کو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جانے لگا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اپنے اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو جاری کرنے کے لیے 26 جنوری کے دن کا ہی انتخاب کیوں ہوا، یہ دن ہی کیوں چنا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 جنوری 1930 کو آزادی سے تقریباً 17 سال پہلے کانگریس نے اپنی طرف سے ملک کی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ شاید اسی دن کی یاد میں 26 جنوری 1950 کو ہمارا قانون، ہمارا آئین ہمارے اوپر نافذ کیا گیا اور اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جانے لگا۔ دوستو، ہمیں جو یہ خوشی کے دن دیکھنے اور ان میں خوشی منانا نصیب ہوا، اس کے پیچھے ہمارے آبا و اجداد کی بے پناہ قربانیاں پنہاں ہیں۔ 1526 میں بابر کے ہاتھوں راجہ حسن خان میواتی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے لے کر انگریز کی آمد اور ان کی بربریت کی دلخراش داستانیں تاریخ میں رقم ہیں۔ چنانچہ انگریز کے اس ظلم و بربریت کے سلسلے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ 1498 عیسوی میں انگریز کا سب سے پہلا جہاز واسکو ڈی گاما ہندوستان میں داخل ہوا۔ 1612 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کے نام سے انگریز نے اپنی پہلی کوٹھی قائم کی، لیکن مغل سلطنت جب تک مضبوط رہی انہیں عروج نہیں ملا۔ 1707 عیسوی میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی اور انگریز مضبوط ہوتے گئے۔ پھر جب انہوں نے اس ملک کو، ہمارے اس پیارے گلستاں کو غلام بنانے کی ٹھان لی تو قربانیوں اور جد و جہد کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو مزید سے مزید تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ نے، سن 1764 میں نواب شجاع الدولہ نے اور 1767 عیسوی سے 1799 تک سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز سے مسلسل 4 جنگیں لڑیں۔ 1799 میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنوں کی غداری کی وجہ سے انگریز کے چنگل میں پھنس گئے تو آپ کے ایک وفادار سپاہی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اے سلطان، آپ انگریز سے اب بھی مصالحت کر لیں، ان سے مصالحت کر لیں، شاید وہ آپ کے مقام کا لحاظ کر کے آپ کے ساتھ نرمی برتیں گے۔ تو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواب دیا تھا جو جواب تاریخ کی کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ سلطان ٹیپو شہید نے جواب دیا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت
شہادت ہو چکی تو انگریز کمانڈر آپ کی لاش کے پاس کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، اس نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ گویا ان کی آڑ میں، ان کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ انہوں نے ختم کر دی تھی، اس لیے انگریز کمانڈر کو یہ کہنے کی جرأت ہوئی۔ محترم سامعین، سن 1857 میں شاملی کا میدان بپا ہوا اور علماء نے اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن ایک خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا۔ سن 1920 میں ہندو مسلمان کا اتحاد ہوا اور گاندھی جی کو اپنا سربراہ منتخب کیا گیا، اور طویل جدوجہد، استقامت اور ہمارے بزرگوں کی بے پناہ قربانیاں اور ان کی عزیمت کی بدولت آخر 15 اگست 1947 کو ہمیں آزادی کا تحفہ ملا اور ہمارا ملک انگریز کے پنجہ استبداد سے آزاد ہوا۔ دوستو، یہ ساری قربانیاں اور ہمارے بزرگوں کی شہادتوں کے نذرانے انہی خوشی کے دنوں اور آزادی کے دنوں کے لیے تھے، انہی دنوں کے لیے تھے۔ آج جو 26 جنوری کے دن ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کا استعمال کر رہے ہیں، یہ انہی قربانیوں کی بدولت ہے۔ تحریک ریشمی رومال، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال اسی دن کے لیے تھی۔ تحریک ترک موالات بھی اسی دن کے لیے کی گئی تھی۔ گاندھی جی نے اہنسا کا مارگ بھی اسی دن کے لیے اپنایا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مالٹا کی وہ ٹھٹرتی راتیں اسی دن کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں پیش کی تھی۔ غرض یہ کہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے پرکھوں کی تمام تر قربانیاں اسی آزادی کی خاطر تھی، جو آزادی ہمیں 1947 کو حاصل ہوئی اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک جمہوری ہوا۔ دوستو، آج وہی 26 جنوری کا دن ہے، تو آج کے اس دن میں اپنے تمام ملک کے باشندوں کو وہی پیغام دیتا ہوں جو پیغام ہماری آزادی کے رہنماؤں میں گاندھی جی نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے۔ چنانچہ گاندھی جی اپنی کتاب دی ہند سوراج کے اندر لکھتے ہیں، اگر ہندو مسلم اتحاد نہ ہوتا تو آزادی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں، اگر ہندو مانے کہ سارا ہندوستان صرف ہندوؤں سے بھرا ہونا چاہیے تو یہ نرا خواب ہے، اور اگر مسلمان یہ مانے کہ یہاں صرف مسلمان ہی رہیں تو اسے بھی خواب ہی سمجھیے۔ یہ ملک سب کا ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ لہذا نفرت کو مٹائیے، گاندھی، نہرو اور ٹیپو کے مشن کو زندہ رکھیے اور اسے آگے بڑھائیے۔ ہمارے آئین میں تمام مذہب کے باشندوں کو اپنے مذہب اور اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے، تو آئیے اپنے حقوق کا استعمال کریں اور اپنے اس پیار کو، جس پیار اور اتحاد کی بدولت ہمارا ملک آزاد ہوا، اس پیار اور اس محبت کو زندہ رکھیں۔ خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم، خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم، اگر یہ ٹوٹ گئے تو ہو جائیں گے درہم برہم۔ اور میں اپنے اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پھر دیار ہند کو آباد کرنے کے لیے، پھر دیار ہند کو آباد کرنے کے لیے جھوم کر اٹھو وطن آزاد کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔